فبأي آلاء ربكما تكذبان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایذائے مسلم کے مسلمان کو آپ کے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو اس کا بے انتہا خیال. کہ بھی تھائی لینڈ میں ایک جگہ مسجد ہے, وہ اذان دے رہے ہیں تو اتنی دور دور تک اذان کی آواز جا رہی ہے. میں نے ان لوگوں سے کہا, میں نے کہا بھائی اتنی زور سے اذان دینے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. تمہیں اگر مذہبی آزادی دے دی اس حکومت نے تو اتنا نہیں کہ آدھے ملک کو اپنی اذانیں سنانا شروع کر دو. اپنے محلے تک اذان کی آواز کو کیا رکھو. آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے مسلمان. آپ کو ایک کافر ملک نے آزادی دے دی اذان دینے کی, تو اب تمیز سے اذان دے دو جتنا نارمل ہوتی ہے. جگہ جگہ جا کے نا مائک لگائے ہوئے ہیں روڈوں پہ بھی. ارے ان غیر مسلموں کو کیوں سنا رہے ہو اپنی اذان بھائی؟ پھر یقین کیا نکلے گا, وہ کمپلین کریں گے یار ہمارے آرام میں خلل ہو رہا ہے, اور مذہبی منافرت پھیلے گی. تو مسلمان تمیز سے چلتا, بولو نا, نہیں ہے. بس وہ سمجھتا ہے میں چونکہ اللہ کی کبریائی پورے ملک میں بیان کر رہا ہوں, ہے اللہ کی توحید میں نے پورے بینکاک میں بیان کر دی, تو اللہ نے کب کہا ہے کہ میری کبریائی اس طریقے سے بیان کرو کہ پھر کل تم پر پابندیاں لگیں. اور چائنا میں مذہبی آزادی بہت تھی, وہاں جلسے شروع کر دیے لوگوں نے, ان جلسوں سے روڈ بلاک ہونا شروع ہوئے. چائنیز گورنمنٹ نے کیا لگا دی, پابندی لگا دی. تمیز سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں سے. اللہ تعالیٰ نہیں آنی چاہیے. سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا, بعض دفعہ ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے, اذان نہیں ہوئی ہے, تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے, وہاں اذان پڑھنی ہے. اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا, ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے, ملا. لوگ کیا کہیں گے, ملا کہیں گے. ابے یہ تو پورا ملا نکلا. ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں. اچھا بھلا نوجوان, فٹ فاٹ, کھاتا پیتا, خوبصورت آدمی. اس کے لڑکی والے آ گئے گھر میں منگنی کرنے کے لیے, اتنے میں اذان کیا. لڑکا گھر میں نہیں تھا, اذان کی آواز آئی. اب لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے, یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے. لڑکی والوں نے کہا ابے یہ تو ملا نکلا, یہ کیا نکلا. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا. تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, اللہ کہے گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کبھی جنگل میں, ٹرین میں, جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو, بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے, پراپر طریقے سے اذان دو. اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو, ٹھیک ہے نا. اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کمبختوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی. اذان بہت بڑی عبادت ہے, اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے. اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں, اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے. آج کل اذان شروع ہوتی ہے, اللہ وہ اتنا کھینچتا ہے اذان کو, اتنا کھینچتا ہے. یہ مد کہیں بھی ثابت نہیں ہے اذان میں. دیکھو اللہ اکبر میں جو الف کی مقدار ہے نا, اللہ, یہ اللہ ہی ہے بس, اللہ نہیں ہے کہیں بھی. تجوید کی روح سے ادھر مد بنتا ہی نہیں ہے. ہاں جب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاح تو یہاں مد ہے, صلاح کو کھینچ سکتے ہیں, حی کو نہیں کھینچ سکتے. حی علی الصلاح, لوگ کیا کریں حی علی الصلاح, عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ ہم کہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے, تو اذان جب شروع ہوئی نا تو وہ کہنے لگے ایسے اسٹائل میں اذان کے, میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ میم بن جائے گی اس پہ. تو بس وہ خود ہی سوچ لیں. ہم لڑکے بیٹھے تھے, ہم کو ہنسی آنے لگی. ہم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, پتہ نہیں اذان دے رہا ہے کیا کر رہا ہے. ایک امام نماز پڑھا رہے تھے, السلام, پوری نماز صحیح پڑھائی. جب وہ سلام پھرنے لگے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ رہے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ادھر گھما. عجیب, نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ اذان
سیکھتے ہیں. جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے. ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دیہات میں, وہ پوری سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا. بس انہوں نے نورانی قاعدے میں توئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا. تو ہوتا ہے, یہ تا نہیں ہوتا. باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے. اب وہ نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمین, حمدو کو پڑھ رہے ہیں حمدو, ہم نے برداشت کر لیا. اہدنا الصراط, سواد نہیں نکل رہے, لیکن جہاں تو آئے گی نا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک, ہم کہہ رہے یار پورا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں توئیں آتی ہے ایک دم, تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بھائی. اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی اذان ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا نہ کریں. ایک تو خلاف سنت بھی ہے, دوسرا لوگوں سے پھر ادب نہیں ہوگا اذان کا. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے, اذان کو غور سے سننا چاہیے. جب آپ اتنی لمبی کھینچو گے اذان تو پھر کہاں اس کا ادب ہوگا, کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. مختصر اذان دے, مختصر, اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, بس اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا پہ مد ہے, الہ پہ نہیں ہے. نہیں آ رہی بات. ہم ایسے ہی اذان دیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں. وہ حرم کا ماحول ہے, ایک حرم کی ایک برکت ہے, وہاں لمبی اذان ہی تو سننے کے لیے جاتے ہیں لوگ. بہت سے عرب علماء کو اس پہ بھی اشکالات ہیں. بہت سے عرب تو کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے یہ خلاف سنت ہے, لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا. نارملی جب آپ اذان دیں تو اتنی لمبی اذان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا, اس کا ادب کرنا ایک آزمائش بن جائے. اور پھر اسپیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں. اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی اذان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے اذان دیں, ان کے آرام کا خیال رکھیں. تو جلدی سے میں یہ بات کو ختم کروں. دیکھو, دعائیں مانگنے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو, اس کا معمول بنا لو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. تو جتنی دعائیں, ڈاکٹر ٹھیک کرے گا, جا مانگ ڈاکٹر سے, میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں, لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج, تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا. تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں. تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو, دعا نہیں مانگتے, اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا, مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی. تو یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. اور وَلَهُ ذُرَاتٌ, باقاعدہ اس میں وہ سائلنٹ پہ نہیں ہوتا شیطان, اس وقت پروفائل پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے بھاگتا ہے وہ. اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو میں یہ ڈیفائن کر رہا تھا کہ کیوں اتنی تکلیف. اس کو پتا ہے پبلک نے تو آنا نہیں نماز پڑھنے, تو پھر آج کل اتنی تکلیف اس کو کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی 4 آدمی آئیں گے, 4000 گھر میں بیٹھے رہیں گے, تو پھر بھی تکلیف اتنی ہو کیوں نہیں ہے؟ اصل میں ہو اس لیے رہی ہے کہ شیطان نے ہر لحاظ سے اپنا جال پھیلایا, زینت بنایا اس دنیا کو کہ یار یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, موت کے بعد زندگی نہیں ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس گاڑی ہے, بس وہ کامیاب ہے, صحت اچھی ہونی چاہیے, یہ ہو وہ ہو. اور لبرلزم کو شیطان کیا کر رہا ہے؟ طبیعت سے پھیلا رہا ہے. تو اس کے مطابق تو کوئی اللہ کا نام لینے والا ہونا ہی نہیں چاہیے, 4 دیواری میں بھی نہ لے, لیکن پوری دنیا میں 5 ٹائم شیطان کا منہ چڑھانے کے لیے جو ہے نا فضاؤں میں اتنی زور سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے
اس پہ بھی اگر شیطان کو تکلیف نہ ہو تو پھر بتاؤ کس بات پہ ہوگی. اس لیے حدیث میں آتا ہے تھوڑی تکلیف نہیں ہوتی ہے, ایسے ہوتی ہے کہ ذلیل ہو جاتا ہے, وہ ایسے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے بدبو کے ساتھ, آواز کے ساتھ ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے. یہ ایک تشبیہ ہے نا, ہمیں کیا پتا شیطان کو, اب یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے نا, اس پہ کوئی ایسا نہ ہو کہ یار شیطان کیا کھاتا ہے جو اس کے ہوائیں بھی خارج ہوتی ہیں, اور جنات تو آگ سے بنے ہوئے ہیں, تو وہ ایک ہمیں ہماری زبان میں سمجھایا جائے گا نا. تو ہمیں ہمارے محاوروں میں ہماری زبان میں سمجھایا جائے گا. تو جو ہوتی ہوگی شیطان کی, ہمیں کیا پتا, کوئی شیطان سے ملاقات ہوگی تو پوچھ لیں گے بھائی, شیطان کہے گا اذان کروا کے دیکھ لو تو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے کتنا دنیا میں کوشش میں لگا ہوا ہوں, اور مسلمانوں کی خلافتیں ختم کروا دی میں نے, آپس میں لڑوا دیا, دیوبندی بریلوی اہل حدیث, اور ان بحثوں میں الجھا دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا کروا دیا, لیکن پھر بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے اذانوں کی آوازیں پوری دنیا میں, کسی کا باپ بھی ان کو نہیں روک سکا. اور کتنا مشکل کام ہے. اب تو لاؤڈ اسپیکر آ گئے, اب تو بند کمروں میں, جب یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا مؤذن مینار کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان دیتا تھا. کتنی ہوتی ہیں, یا تو ہوتا نا 25 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے اس کو مل رہے ہوتے مؤذن کو, تو ہم کہتے چلو یار پیسوں کے لیے اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں صبح صبح اٹھ کے مینار پہ چڑھتے تھے. وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, آج بھی سنا دیتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے یہ واقعہ میں نے براہ راست سنا ہے کہ ایک آدمی پچھلی زمانے میں نا, صدیوں پہلے کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. تو آپ کو پتہ ہے ہر جھوٹے کے ساتھ 8-10 چمچے مل جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ ایک چمچہ ہو گیا. تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, اور پھر یہ لوگ سفر کر کے کہیں جا رہے تھے, تو کوئی ایسے سردیوں کا علاقہ تھا, ایسے ٹھنڈے جگہ پہ پہنچے جہاں بہت برفانی ٹھنڈ اور ہوا کے جھونکے, جیسے سردیوں میں ہوائیں جن علاقوں میں چلتی ہیں بہت کڑاکے دار سردی ہوتی ہے. تو اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو نا اذان کی آواز آئی, اور اس اذان میں مؤذن کے الفاظ تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, اپنے چیلے سے کہا. اس نے کہا اپنے جو بھی مرشد اس کا, جو بھی پیر کذاب, اس سے کہا وہ دیکھ مینار پہ مؤذن چڑھا ہوا ہے اندھیرے میں, اتنی سخت سرد ہواؤں میں وہاں چڑھا ہوا ہے, اور کیا کہہ رہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. اس وقت جب سب سو رہے ہیں, اس نے کہا یار ہم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا نا واپس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا, ہم نے جو دعویٰ کیا نا نبوت کا, بہتر ہے کہ ہم اس سے کیا کر لیں, رجوع کر لیں, کیونکہ یہ پروٹوکول کسی سچے نبی کو تو مل سکتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں عرب سے اتنا دور اندھیرے میں اٹھ کے سردیوں میں ایک آدمی کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دے رہا ہے. تو یہ عزت اور مقام کسی سچے نبی کو مل سکتا ہے, ہماری دکان چلنے والی نہیں ہے. عقل مند تھا, رجوع کر لیا اس نے. اور یہ رجوع الحمدللہ آج بھی سعودی عرب میں لوگ کر لیتے ہیں. پاکستان میں ایک شخص نے امام مہدی کا دعویٰ کیا, تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے امام مہدی کا بھی دعویٰ چلتا ہے, نبوت کے بھی چل جاتے ہیں, کچھ بھی چلاؤ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے آپ کے گرد. تو وہ جب سعودی عرب گیا نا, وہ تو حکومت سعودیہ کو پتہ چل گیا, حکومت سعودیہ نے گردن اڑانے کا حکم دیا اس کا نا, وہاں تو فوراً پکڑائی میں آؤ تو ہمارے حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, بہت پرانا واقعہ ہے. تو کسی طرح وہ بھاگ کر آ گیا, تو اب لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں, سنا آپ امام مہدی ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے رجوع کر لیا ہے. حالانکہ امام مہدی سے تھوڑی رجوع ہوتا ہے, تو مسئلے سے تو رجوع ہوتا ہے, لیکن وہ نے کہا الحمدللہ ہم نے کیا کر لیا ہے, رجوع کر لیا. تو ہمارے حضرت اس بارے میں بڑی تعریف کرتے تھے اس معاملے میں کہ وہاں آپ کو وہاں اس طرح کی دکانیں نظر نہیں آئیں گی, جادوگر بھی نہیں نظر آئیں گے آپ کو سعودی عرب میں. خیر, تو اللہ کو یہ آواز بہت زیادہ پسند ہے, اور شیطان کو یہ آواز بہت بری لگتی ہے, بہت بری لگتی ہے. تو یہ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کبریائی کو 5 وقت بیان, 5 وقت اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے, ہم بے شک نہ سن رہے ہوں جو ہے نا, اللہ مؤذن کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے بھائی نماز کی بہت سخت پابندی کرو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو لوگ دنیا میں نماز میں صف اول میں ہوتے ہیں نا, قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہی صف اول میں ہوں گے. دیکھو میں تو نالائق سا آدمی ہوں, ٹوٹی پھوٹی شہرت مل گئی, ٹوٹی پھوٹی, تو کوئی عقیدت مند ملنے کے لیے آتا ہے نا دور سے, تو میں دیکھتا ہوں اس کے چہرے پر ایسے خوشی کے آثار, یار جیسے عقیدت میں مرا جا رہا ہے, اور ایسا مل کے خوش ہو رہا ہے. جو کوئی دور دراز سے آئے بیچارہ, تو وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یار حضرت سے ملاقات ہو گئی. اور جو عقیدت مند لوگ ہیں, ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ہو گئی ملاقات ان سے, ان کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. تو ہر طرح کی چیز چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو کلپ میں اچھا یوٹیوب پہ نیگیٹو کمنٹ سے فائدہ بہت ہوتا ہے, انسان چوڑے میں نہیں آتا الحمدللہ. اپنی اصلاح کے لیے کسی پیر و مرشد کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک کمنٹ ہوگا بڑا پازیٹیو, ابے یہ مفتی صاحب کے بیانات نے میری زندگی بدل, یہ آدمی کہیں مجھے مل جائے میں اس کا ماتھا چوموں گا. آدمی چوڑے میں آنے لگتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, کہ یار ہم تو بڑے فنڈ. اگلا کمنٹ ہوگا, آدمی کہتے کانوں کو ہاتھ لگاؤ یار. تو میں اکثر کمنٹ پڑھتا ضرور ہوں, شاید سرسری پڑھوں لیکن میں پڑھتا ضرور ہوں. اس سے انسان کو اپنی اوقات پتہ چلتی رہتی ہے. ایسے بھی کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں, تو لوگ ہیں کچھ بھی تو میں سوچتا ہوں کہ ہم جیسے نالائق لوگوں سے جب کوئی ملتا ہے ایسے عقیدت میں اتنا خوش, جب اللہ کا دربار لگے گا اور اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ کی محفل ہوگی, تو جو اگلی صف میں ہوں گے ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ کہے گا, کیونکہ وہ تو عمل کا بدلہ ہے نا, اللہ کہے گا جو آخری صف میں ہوتے تھے وہ وہاں بیٹھے جا کے, ٹھیک ہے نا. وہ کیونکہ جب جنہوں نے مجھے دنیا میں دیکھا نہیں تھا نا, اور میری دعوت پر پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا, تو آج جب تم لوگوں نے دیکھ لیا, مجھے یقین آ گیا, تو آج ان کو میں پروٹوکول دوں گا جو آخری صف میں ہوں گے وہ آخر میں. اور جب لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے, اللہ جب اپنی تجلی ظاہر کرے گا, تو جو نماز پڑھنے نہیں آتے, قرآن کیا کہہ رہے ہیں, ان کو میں محروم کر دوں گا. اور ان کو پھر میں بتاؤں گا کہ میری طرف سے جب ندا لگائی جاتی تھی نا, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تم سمجھتے تھے مؤذن بلا رہا ہے, مؤذن تھوڑی ہو, تو میں بلا رہا ہوتا تھا. تو میری طرف سے جب ندا لگائی جاتی تھی, تم صحیح سالم ہوتے تھے, گھر میں پڑے رہتے تھے. تو آج بھی تمہیں میری زیارت کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو عمل کا بدلہ ہے بھائی. دنیا میں تو سب کے لیے حکم برابر ہے, آخرت میں تھوڑی ہوگا. اگر آخرت میں اللہ بے نمازی ہو گئے تم آگے آ جاؤ, تو نمازیوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ آج تو سب نے دیکھ لیا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کا دیدار اتنا لذیذ ہوگا, اتنا اس میں لذت ہوگی کہ جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے لوگ. ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے نا, اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نافرمان کو صرف یہ عذاب دیا جاتا نا کہ جس دن اللہ کی زیارت ہوگی وہ اس زیارت سے محروم ہوں گے, تو فرماتے ہیں کہ جہنم کا عذاب نہ بھی ہوتا تو یہ عذاب کافی تھا ان کے لیے. کیونکہ امام شافعی تو کے دل میں تو اللہ کی معرفت تھی نا, وہ تو جانتے تھے کیا ہوگا. کہتے ہیں یہی عذاب بہت بڑا ہے کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ یہ لوگ اس دن اللہ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے. تو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا, یا جنت میں بھی اللہ کی زیارت ہوا کرے گی, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے قریب ہوا کرتے تھے. تو اس لیے نماز میں بھائی بہت اہتمام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, مشہور حدیث ہے. ان میں ایک وہ امام عادل, جو بادشاہ بن کے حاکم بن کے عدل کرے, انصاف, لوگوں پہ ظلم نہ کرے. کیونکہ بڑا مشکل کام ہے, آپ کے پاس اختیارات آ گئے مگر آپ تمیز سے چل رہے ہیں. وہ ابھی تو سبھی تمیز سے ہیں نا, کہ ہے نہیں اختیار نا. جب آپ وزیر اعظم بن جاؤ گے پھر آپ سے پوچھیں گے کہ اب شرافت سے چل کے دکھاؤ. تو آپ نے فرمایا جو امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل, وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے. جوانی میں مشکل کام ہے, جوانی میں گناہ سے بچنا مشکل, جوانی میں صدقہ خیرات کرنا مشکل. کیونکہ جوانی میں انسان کیا کرتا ہے, روکتا ہے کہ ابھی میں پیسے بھگوان رکھے ہوئے ہیں, یہ معبود نہیں ہے, یہ تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو الہ کہتے ہیں, نا عیسیٰ تو کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے, مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, خدا پیدا نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر میں ہماری اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا زبردست, پوری دنیا میں سب کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو
پیپر ایسی چیز میں. تو پنڈت جی جو خطبہ پڑھتے ہیں, میں کوشش میں ہوں کہ سنسکرت زبان, یہ لفظ کیا ہے, سنسکرت زبان ہے نا, اس کا ترجمہ کہیں سے ملے, سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر میں برما گیا, وہاں اذان, جو بدھسٹ ہیں ان کی اذان ہو رہی تھی, پیغام, وہ اذان پورے شہر میں کسی کے سمجھ میں نہیں آتی, اس کا مفہوم کیا ہے. زبانیں ایسی ہیں جن میں پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں نا, وہ زبانیں ختم. وہ فجر کی ان کی اذان ہوتی تھی, فجر سے پہلے وہ پتہ نہیں کیا بدھسٹ زبان میں ہوں کر کے چل رہا ہوتا تھا. میں کہہ رہا بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا مطلب ہے. اس سے پوچھا کہہ رہے ہیں یہ ان کا جو بدھسٹ کا جو بڑا ہے نا, اس کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا چلو کسی بڑے سے ملتے ہیں. تو میں نے وہ جو میرے ابراہیم صاحب ہیں, بڑے اچھے میرے دوست ہیں, جن کی انویٹیشن پہ برما گیا میں, تو میں نے کہا آپ تو یہیں کے, وہ ان کے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں کہیں. ابراہیم تو بہت سارے ہیں, کسی بھی بلی ڈال دیں گے ہم ان کو بچا کے. تو میں نے ابراہیم بھائی سے کہا, میں نے کہا مجھے ان کے جو اذان دے رہے ہیں نا فجر میں, چلو چلتے ہیں, ان کی جو بھی اذان ہے اس کو پکڑتے ہیں جا کے, اس سے میں پوچھتا ہوں تو کیا بول رہا ہے. انہوں نے کہا وہ ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے, ریکارڈنگ چلتی ہے, بندہ تھوڑی دیر میں ہماری اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا زبردست, پوری دنیا میں سب کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ اکبر, اللہ کو اس میں اتنا مزہ آتا ہے, اللہ کہتا ہے دوبارہ کہے, ابھی سمجھ میں نہیں آیا ان کے. اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ جو ہندوؤں کے مندروں میں بھگوان رکھے ہوئے ہیں, یہ معبود نہیں ہے, یہ تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو الہ کہتے ہیں, نا عیسیٰ تو کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے, مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, خدا پیدا نہیں ہو سکتا. اور پتہ نہیں کسی نے سورج کو بنایا ہوا, سورج کی پرستش, کوئی آنکھ کی پرستش, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. کیسا تلوار چلی ہے قرآن کی شرک کے خلاف. نہ سورج کو سجدہ کرو اس کے حسن کو دیکھ کے, ہاں ہم مانتے ہیں بڑا حسین ہے, چاند کو دیکھ کے اس کو سجدہ مت کرو, ہم مانتے ہیں بڑا حسین ہے, اللہ جب اتنا حسین ہے تو سجدہ کیوں نہ کریں. فرمایا واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس کو کرو جس نے اس حسین کو پیدا کیا, وہ اس سے زیادہ حسین ہے. یہ خود تھوڑی بنے, ان کو تو بنایا ہے کسی نے. کیسی آیتیں آج کروڑوں لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں, ان کا مطلب بھی ان کا مفہوم بھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اس خدا کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا نہیں ہے, اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, اس کے سفیر ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. اور یہ اذان آج خود گواہی دے رہی ہے کہ واقعی وہ سچے پیغمبر تھے, کہ جو دعوت دے کر گئے ہیں 1400 سال کے بعد بھی ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر وہ اناؤنسمنٹ اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح بلال حبشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی تھی. بالکل A to Z اسی طرح اذان دی جا رہی ہے. اور جیسے 1400 سال پہلے حضرت بلال جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے تو پبلک کو مطلب سمجھ میں آتا تھا. 1400 سال گزر گئے, آج ان الفاظ کا مطلب بعینی ہی اسی طرح سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح پہلے, بلکہ پہلے سمجھنے والے لاکھوں تھے, آج سمجھنے والے کروڑوں ہیں. پھر حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. کیسا خوبصورت کلام ہے یار. اور ریکارڈنگ نہیں چل رہی, مؤذن صبح صبح جاگتا ہے, وضو کرتا ہے, قبلے کی طرف رخ کرتا ہے, پھر اس دعوت کے نتیجے میں جو عبادت کی جاتی ہے, کیسی خوبصورت عبادت. آپ چرچوں میں جا کے دیکھو, ڈیسک نظر آئیں گے, خوبصورتی نظر آئے گی, فانوس نظر آئیں گے, پادری کا بڑا خوبصورت لباس نظر آئے گا, گھنٹیاں نظر آئیں گی, گیت نظر آئیں گے. وہ روحانیت نہیں ملے گی جو آپ کو مسجد میں امام, میں انہی سول کپڑوں میں ہر جگہ جاتا ہوں, فجر بھی اسی میں, ظہر بھی اسی میں, عصر بھی اسی میں, مغرب بھی اسی میں, عشاء بھی اسی میں, شادی بھی اسی میں. ایک دفعہ شادی ہوئی تھی وہ بھی اسی میں, پھر ایک دفعہ شادی ہوئی وہ بھی اسی. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ میں آپ کے سسر کو دعوت میں بلانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کون سے والے؟ وہ ہمارے ریلیٹیو. میں نے کہا یار تمہارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ختم, کون سے والے یار, اب پھر کسی کو بھی لے آؤ. تو یہ تو ایسے ہی درمیان میں آ گئی تھی ایک بات, اصل موضوع یہ نہیں ہے. تو ان کے لباس دیکھو, ہمارے مذہبی رہنماؤں کے لباس وہی ہیں جو عوام کے لباس. کوئی الگ سے لباس, بھائی یہ پگڑی تو تبلیغ والے بھی پہنتے ہیں نا,
یہ تو یہ بھی پہنتے ہیں, یہ کرتے شلوار تو ہمارے یہاں کلی والا, یہ تو کلی والا کرتا میں نے لوگوں سے ہی سیکھا ہے. پھر علماء کو دیکھا سب پہنتے ہیں تو اور محبت پیدا ہو گئی. تو وہی سادہ وہی سب کچھ, مسجد میں آؤ مصلی پہ امام کھڑا ہو جائے گا, پیچھے لوگ, کوئی گیت نہیں, کوئی میوزک نہیں, مسجد میں کوئی تصویریں نہیں ہوتی, باوضو ہو کے مسواک کر کے صبح صبح, کیسا نورانیت کا ٹائم ہے. امام کیا کہتا ہے, اللہ اکبر. یہ زبان سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو کہ نہیں آتی؟ کروڑوں لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ امام نے کیا الفاظ کہے ہیں. پھر الحمدللہ رب العالمین. حرم کی تراویح سنو, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. 5 لاکھ کا مجمع پیچھے شیخ سدیس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. 5 لاکھ تو یہ ہیں, اور 5 کروڑ اپنے اپنے گھروں میں ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں. یہ زندہ زبان. تو یہ ایسا پیپر ہے جس کا ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے. اگر آپ کو نہیں آ رہا تو آپ سینکڑوں لوگوں سے پوچھ سکتے ہو, میچ کر سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ پیپر ہے جو اناؤنس ہوا ہے. اس کے علاوہ جو پیپر اناؤنس ہوئے ہیں آخرت میں تیاری کے لیے, ان کی زبانیں ایسی ہیں کہ پنڈت جی سے پوچھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ تھپڑ نہ مار دیں گے کہ کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے. تو پنڈت جی تو خطبہ پڑھ رہے تھے نا بڑے زبردست, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا بھائی تم کیا کر رہے ہو, ان کو پیسے کم دے رہے ہیں تمہیں, اس پہ غصہ دلا رہے ہو یار, پوری فیس دینا بھائی. وہ پہ میں لطیفہ سنا رہا تھا ایک چٹکلا. ایک گاؤں دیہات میں نا لوگوں کو قرآن بالکل نہیں آتا تھا, بالکل فارغ تھے وہ. گاؤں دیہات والوں کے جہاں تعلیم نہیں بھی ہے نا تو وہاں شوق بہت ہوتا ہے ان کو, کوئی بھی عربی سکھا دے, کوئی قرآن پڑھ لے, تراویح پڑھا دے. تراویحوں میں گاؤں دیہات میں امام کو بڑے دودھ جلیبی کھانے کو دی جاتی ہے. تو اب ایک لالچی آدمی پہنچ گیا, اس کو قرآن آتا نہیں تھا. اس نے کہا ان کو کون سا آتا ہے, تو تراویح پڑھا لو, پیسے ویسے مل جائیں گے, کھانا پینا اچھا ہو جائے گا. تو وہ کھڑا ہو گیا نا, اور اس نے عربی کی گردانیں یاد کی ہوئی تھی کچھ, ضرب یضرب ضربن, عربی گرامر کی نا کچھ گردانیں یاد. نماز میں شروع کر دی, ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربان. یہ میں گردانیں سنا رہا ہوں آپ. اضرب نضرب ضرب یضرب ضربا فوضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب. ہم نے رٹا لگا کے یاد کی تھی نا, لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب الامر بالمعروف یضرب 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 والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب. الظرف منه مضرب مضربان مضربین مضارب مضرب والآلة منه مضربة مضربتان مضربتين مضارب مضربة. یہ اس آلہ وسطی کی ہے. پھر اس میں تفضیل اضرب و ضربان ضربون اضربین اضارب اضرب, مؤنث کی ضربا ضربیان ضربین ضربیات ضرب ضریبا, اور فعل تعجب کی ما ضربہ اضرب بھی وضربا. یہ جو گردانیں ہیں نا ان کا میں نے 1% سنایا ہے آپ کو. اگر میں شروع ہو جاؤں نا 3 گھنٹے میں گردانیں ختم ہوں گی. جو مدرسوں میں محنت کرائی جاتی ہے طلبہ کو عربی گرامر کے لیے, ایسے رٹے لگوائے جاتے ہیں. تو یہ 1% سنائی ہوگی, بھی 99% باقی ہے. تو اس نے کیا کیا, گردانیں پڑھنا ضربا ضربا ضربو ضربا ضرب. پیچھے پبلک تو ہے یار بڑا پکا یاد ہے, قرآن بڑا پکا یاد ہے. ایک اتفاق سے حافظ آ گیا پیچھے, اس کو نہیں پتا تھا پیچھے ایک حافظ آ گیا. حافظ نے اس کو لقمہ دینا شروع کیا. تو یہ حافظ کو کہتا ہے اسکت, چپ ہو جا, نصف لی و نصف لک. جب تراویح کے بعد پیسے ملیں گے آدھے آدھے کر لیں گے. عربی میں چپ کر کے کھڑا. تو بھائی جب کسی کو زبان ہی نہ آئے تو آپ کچھ بھی پڑھ لو. تو اب ہم ہندوؤں سے پوچھتے ہیں بھائی جو آپ نکاح میں خطبہ اپنا پڑھتے ہو تھوڑا سا ترجمہ کر کے ہمیں بتا دو, یا ہمیں نہیں ہندوؤں کو ہی بتا دو, تاکہ ہندو جب شادی کرنے کے لیے آئیں ان کو پتا ہو پنڈت جی ہمیں کیا کیا ہوگی. زبان تو ہے بہرحال, ترجمہ بھی ہوگا. وہ گالیاں والی نہیں, تو میں مذاق کر رہا ہوں. تو کوئی ہندو پنڈت جی کو اس سے تکلیف ہوئی تو بھائی معذرت, میری تو عادت ہے, میں تو مسلمان مولاناؤں پہ بھی فٹ کر دیتا ہوں نا ایسی چیزیں, تو ہم تو اس کی عادت ہے, مقصد کسی کی توہین نہیں ہے. تو زندہ زبان ہے 1400 سال پہلے بھی اور 1400 سال کے بعد. اتنی قدیم زبان کوئی اب تک محفوظ نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی اپنی ریسرچ کو ہزاروں سال کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہے, کہ جیسے آج اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو 1000 سال کے بعد بھی ایسے سمجھی جائے جیسے آج, تو ایسے سائنٹسٹ کے پاس, ایسے فلاسفر کے پاس, ایسے اسکالر کے پاس عربی زبان کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس نے کہا جو آج انگلش ہے 100 سال کے بعد چینج.
یہی وجہ ہے کہ آج سے 150-200 سال پرانی انگلش کی کتابیں آج کے امریکنز کو, جو بچے ہیں نا, ان کو سمجھ میں نہیں آتی, اور آج کی انگلش 200-250 سال کے بعد نہیں آئے گی. آج 100 سال پرانی اردو اٹھا کے لاؤ, بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی بھائی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی یہ مرزا غالب کے کوئی رشتہ دار لگ رہے ہیں. آج سے 100 سال کے بعد اردو اور زیادہ چینج ہو چکی ہوگی. عربی میں ہم جو کتابیں طلبہ کو پڑھاتے ہیں وہ شروع ہی 1200-1300 سال پرانی شروع ہوتا ہے نصاب, بالکل ایسے سمجھ میں آتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر آج آ جائیں زندہ ہو کے اور وہ گپ شپ کریں, لوگوں سے کلام کریں, ان کی بات کو سمجھنے والے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس دور میں زبان والا شخص آج آ جائے, ایک بندہ بھی آپ کو شاید نہ ملے جو اس کا مطلب سمجھ رہا ہو کہ یہ کیا بول رہا ہے. کچھ شاید کوئی یونیورسٹی میں کچھ چند اسکالرز ہوں جنہوں نے قدیم زبانوں پہ محنت کی ہوئی ہے, وہ بھی چند ایک لوگ ہوں گے. تو بھائی آخرت پر اگر آپ یقین کرو گے, آخرت پر مانو گے کہ آخرت ہے, تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اسلام کے آپشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. کیونکہ پیپر جس زبان میں سمجھ میں آتا ہے وہ اسلام نے ہی آؤٹ کیا ہے, اور پیپر کا جو طرز تحریر ہے اور جو اس میں سوالات ہیں وہ سوالات بتا رہے ہیں کہ یہ واقعی کسی سمجھدار نے, کسی ایسی ذات نے اناؤنس کیا ہے جو پیپر بنانے کی اہل ہے. اس میں سوالات بھی متعین, جواب بھی بتا دیا, اور ایسے جوابات ہیں جو فطرت کو اپیل بھی کرتے ہیں.